امام اہل سنت سرکار سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شعر ہے حضور کی تعریف و توصیف، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یعنی حضور زندہ ہیں۔ اور امام نے قسم کھا کے کہا، واللہ، اللہ کی قسم کھا کے آپ نے کہا۔ تو اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہیں، کسی سنی کو اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن کچھ بدعقیدہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اگر نبی زندہ ہیں تو پھر آپ کو دفن کیوں کیا گیا؟ تو میں آپ تک اس بات کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سوال کا ازالہ ہو جائے کہ جب حضور زندہ ہیں تو دفن کیوں کیا گیا؟ لوگوں نے یہ اعتراض کیا۔ تو آپ سنیں، ان لوگوں کے دلوں میں نبی کی طرف سے کتنا بغض اور عداوت بھری ہوئی ہے کہ حضور ہی کو لے کر کے اعتراض کرتے ہیں کہ جب زندہ ہیں تو پھر دفن کیوں کیا گیا؟ ارے عقل کے اندھو، تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ آج بتاؤ زمانے میں کتنے لوگ شہید ہوئے اور تمام شہیدوں کو دفن کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ اور ان کے زندہ ہونے پر دلیل قطعی یقینی ثابت ہے، قرآن مقدس سے ثابت ہے ان کا زندہ ہونا۔ تو پھر ہر شہید کو دفن کیا گیا ہے، تو پھر حضور کی طرف سے اتنا بغض ہے کہ نبی زندہ ہے تو دفن کیوں کیا گیا؟ اور مزید میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زندوں ہی کو دفن کیا جاتا ہے، ورنہ جن کے مر جاتے ہیں وہ اپنوں کو دفن نہیں کرتے، مرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا کر کے جلا دیتے ہیں۔ زندوں ہی کو دفن کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ تو وہ اس طرح سے کہ اگر زندہ نہیں ہے تو پھر قبر میں سوالوں کے جواب کون دیتا ہے؟ قبر سے، قبرستان سے گزرتے ہوئے سلام کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اگر وہ مر گئے تو پھر ان کے لیے سلام کرنے کا کیا مطلب؟ تو زندوں ہی کو دفن کیا جاتا ہے۔ اب کہا جب زندہ ہیں تو پھر قبر انور میں یا جتنے بھی لوگ قبر میں ہیں پھر ان کی غذا کیسے فراہم ہوتی ہے؟ تو سنیے، مرغی کا یا کسی بھی انڈے کا آپ جائزہ لیں، کہیں سے کوئی سوراخ اس کے اندر نہیں ہے، لیکن جب مدت متعین پوری کر کے چوزا انڈے سے باہر آتا ہے تو زندہ ہوتا ہے کہ مردہ ہوتا ہے؟ زندہ ہی ہوتا ہے نا۔ تو پھر کوئی راستہ بھی نہیں تھا، پھر بھی وہاں پر زندہ۔ تو جب ایک رب تبارک و تعالیٰ ایک چوزے کی غذا فراہم کر کے بالکل بند تاریک کوٹری میں ایک انڈے کے اندر اس کو زندہ رکھ سکتا ہے، تو پھر جو محبوب خدا ہے اس کے زندہ ہونے میں شک کا امکان ہی نہیں رہتا ہے۔ کہاں عقل ماری گئی لوگوں کی؟ جب ایک انڈے کے اندر چوزا بچہ زندہ رہ سکتا ہے، اس کی غذا بھی اس تک پہنچائی جا سکتی ہے، تو پھر قبر رسول کے اندر قبر کے زندہ ہونے پر سوال بالکل بیجا ہے کہ نہیں ہے؟ جس نے ماں کے شکم میں، ماں کے رحم میں 3 بند کوٹریوں کے اندر انسان کی غذا فراہم کی ہے، تو پھر اپنے مصطفیٰ کو غذا فراہم نہیں کر سکتا ہے؟ جس کے صدقے میں رب کعبہ نے کائنات کو بنایا، جو کائنات کا مالک ہے، پھر اس کو لے کر کے اعتراض تو بیجا ہی ہے نا۔ کتنے شہید ہیں، سب کے زندہ ہونے پر قرآن سے دلیل قطعی ثابت ہے، پھر ان کو دفن کیا گیا ہے، تو پھر حضور ہی کی تدفین پر اعتراض کیوں کیا؟ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے آج بھی قبر انور کے اندر روح مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تکلیف اور دکھ پہنچاتے اور پھر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے۔